نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. حسد کے گناہ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ حسد ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. حسد کرنے والا نہ اسے دنیا کے اندر قرار ہے، نہ قبر میں قرار ہے، نہ حشر میں قرار ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں، یعنی اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آگے حسد سے بچنے پر جنت کی بشارت، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو انسان درست رکھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو درست رکھے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن کی کیفیت پیدا نہ کرے، بلکہ دل کے اندر ایک صفا اور جلا کی کیفیت ہونی چاہیے. صفائی، تزکیہ، طہارت، اس پر کتنی بڑی بشارت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک اجنبی شخص آئے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی ایک اجنبی شخص آئے گا جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک اجنبی شخص آئے گا، یعنی مسجد میں داخل ہوگا، جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے الٹے ہاتھ میں چپل لیے ہوئے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے. اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لیں. اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو جہاں سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو وہیں پر اپنی جوتی جو ہے چپل اسے بائیں ہاتھ میں لینا چاہیے، اسے دائیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ آداب میں سے یہ بات ہے. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ بھئی ابھی جو اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوگا جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. اگلے دن وہی صحابی اسی طرح سے آئے جس طرح پہلے دن آئے تھے کہ وضو کر کے وضو کا پانی ان کے بدن سے ٹپک رہا ہے اور مسجد میں وہ داخل ہو رہے ہیں. تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوگا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے. تو تیسرے دن پھر وہی صحابی اسی حالت میں تشریف لائے. اب یہ بات بڑی مستند ہو گئی کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے لیے بشارت دے رہے ہیں
کہ جسے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں۔ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چل دیے، انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے چل دیے اور ان سے کہا کہ میری اپنے والد سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے اور میں نے 3 دن گھر نہ جانے کی قسم کھا لی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے یہاں 3 دن گزار لوں۔ انصاری صحابی نے اجازت دے دی، بہت اچھا آپ آ جائیے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس قیام کے واقعوں کو بیان فرماتے ہیں، جو انصاری صحابی کے گھر جو قیام کیا اس واقعوں کو بیان فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ان کے گھر میں رہا، لیکن میں نے ان کو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 3 دن تک وہاں پر رہا لیکن میں نے تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ رات کو جب آنکھ کھلتی تو بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لیتے تھے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ رات کو جب آدمی کی آنکھ کھل جائے پہلی بات تو یہ کہ ہمت کر کے اٹھ جائے اور وضو کر کے چند رکعت تہجد کی پڑھ لے، اللہ سے دعائیں مانگ لے۔ یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا، اور یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے شامل حال یہ توفیق ہوتی ہے کہ رات کو اپنے رب کے سامنے سرو سجود بھی ہوتے ہیں اور اپنے رب سے دست دراز کر کے جھولی پھیلا کر دامن پھیلا کر اپنے رب سے بھیک بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو رات کو اٹھتے نہیں تھے، آنکھ کھل گئی لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ایسی ہمت نہ ہو آدمی اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، سستی ہو رہی ہے، تو کم از کم بیٹھ جائے بستر پر، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹے لیٹے اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، لیٹے لیٹے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ میں کمزور، میں ضعیف، میری یہ حاجت، میری یہ مشکل، میری یہ پریشانی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے۔ اب ہوتا کیا ہے، رات کو اٹھے اور پھر سو گئے، ارے بھائی کچھ تو اللہ سے مانگ لو، یہ بڑا خاص وقت ہے۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے اٹھ جاتے، نیز وہ بھلائی کی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے تھے، یعنی اچھی بات کرتے یا پھر خاموش رہتے تھے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں، اب یہ صحابی کہنا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھتا، یعنی یہ تو یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس تجسس میں آئے تھے کہ آخر یہ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور لگاتار 3 دن تک بشارت دے رہے ہیں کہ جسے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھتا، بالآخر میں نے ان سے عرض کیا کہ حقیقت میں میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اب اپنی اصل بات کو بیان کیا، اصل مدعا بیان کیا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابھی ایک اجنبی شخص آئے گا، یعنی مسجد میں داخل ہوگا، اور 3 مرتبہ آپ ہی تشریف لائے اور فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو، اور 3 مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس ٹھہر کر دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کا ایک اشتیاق تھا، ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی کہ بھئی نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت دے جانی چاہیے۔ آج تو لوگوں کے اندر یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ آج گناہ اور برائی کے معاملے میں تو کوشش کرتے ہیں، لیکن نیکی کے معاملے کے اندر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نیکی کے معاملے کے اندر آدمی دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، لیکن صحابہ کے اندر یہ بات تھی۔ اب ان سے اپنی بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی میرے والد تو مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور 3 مرتبہ یہ سنا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس ٹھہر کر دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہی عمل کروں۔ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا، تاکہ میں بھی وہی عمل کروں۔ لیکن میں نے آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، میں نے آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی؟ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے؟ بظاہر تو میں نے 3 دن تک آپ کو دیکھا، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ انصاری صحابی نے جواب دیا کہ میرا عمل تو بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا، میرا عمل تو بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا، یعنی میرا جو معمول آپ نے دیکھا میں بس وہی کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں اعمال نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے لگا کہ بھئی انہوں نے بھی کہہ دیا، میں تو وہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تو یہ واپس جانے لگے تو انہوں نے آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے مجھے کرتے دیکھا۔ 3 دن تک برابر دیکھتے رہے کہ کیا نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن میرے دل میں 2 باتیں ہیں، میرے دل میں 2 باتیں ہیں، اور وہی بات ہے کہ دل کے بننے سے سنورنے سے اعمال بن جاتے ہیں، اعمال سنور جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اصل محنت کا مرکز اور محور اگر ہے ہمارے اس وجود انسانی کے اندر، وہ ہمارا دل ہے۔ اس دل پر محنت کرنی چاہیے، اس دل کو بنانا اور سنوارنا چاہیے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے مجھے کرتے دیکھا، لیکن میرے دل میں 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہیں ہے، میرا دل کینے سے صاف ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے دل کے اندر گھٹن کی کیفیت ہو، ایک خفیہ انتقام کا جذبہ دل کے اندر ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہا ہو، کسی کی آبرو پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہو، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کا سوچ رہا ہو، یہ کیا دل کے اندر خفیہ کینہ موجود ہے، اور وہ کینہ اسے برائی پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو بھائی کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، میرا دل کسی مسلمان کے کینہ سے خالی ہے، یعنی کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ میرے دل میں کسی سے حسد نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے یہ دونوں صفات، یہ دونوں خوبیاں، کیونکہ جنت کی بشارت ہے نا، اور جنت کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی جو اس چیز کا اہتمام کرے گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ بشارت حضرت جو وہ صحابی ہیں ان کے لیے خالی یہ بشارت ہے، لیکن آج بھی جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ سینہ اس کا کینے سے پاک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل میں کسی سے حسد نہ ہو۔ حسد وہی جس کی تفصیل عرض کی جا چکی کہ کسی کو نعمت میں پھلتا پھولتا دیکھ کر، ترقی کرتا دیکھ کر، عزت اور احترام کے ساتھ دیکھ کر، نعمتوں کی فراوانی میں دیکھ کر دل میں جلن کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ حسد ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے، اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ باقی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ تو اس حسد سے اور کینے سے دل
صاف ہونا چاہیے۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہ دو باتیں ہیں، ایک میرے دل میں کینہ نہیں ہے، میرا دل کینے سے صاف ہے، اور دوسرے یہ کہ میرے دل میں کسی سے حسد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو تو میں اس پر حسد نہیں کرتا، میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ یعنی بظاہر تو ایک عام نماز روزہ جو ایک عام تھا، وہی فرائض اور واجبات، یہاں تک کہ تہجد کے وقت بھی، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ بیدار بھی ہیں تو اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن تہجد نہیں پڑھ رہے، فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یعنی بہت زیادہ کوئی نفلی اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن کس چیز پر بشارت ملی کہ ایک دل کینے سے پاک ہے اور دوسرا حسد سے پاک ہے۔ اس خوبی کی بنا پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہی تو وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا اور یہ بشارت سنوائی، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ہمارے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ان صفات سے نوازا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ انصاری صحابی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ دیکھیے ان صحابی کا ظاہری عمل تو اتنا نہ تھا کہ بہت زیادہ کوئی نفلی عبادات کرتے ہوں، اتنا کوئی عمل نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں کسی سے بغض، کینہ اور حسد نہیں تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، 3 دن تک۔ یہی وہ عمل ہے کہ جس سے اچھے اچھے لوگ خالی ہیں، اور بڑے بڑے زاہدوں عابدوں کے دل بھی بغض اور حسد سے خالی نہیں ہوتے۔ یعنی بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پارسا لوگ ہوتے ہیں، لیکن دل میں دوسرے کے لیے حسد رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھی اپنے دل کو بغض اور حسد سے پاک رکھیں، ہم بھی اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک رکھیں، تو ہمارے لیے بھی جنت کی خوشخبری انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بشارت جیسے ان صحابی کے لیے ہے، اگر آج ہم اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کریں، ان خرابیوں کو دور کریں اور اچھائیوں سے اپنے دل کو مزین کریں، ارے یہ بشارت تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔